الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج کا میرے خطبے کا موضوع ہے غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات کس طرح کے ہوں۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے، اس لیے کہ اعداد و شمار کے مطابق آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں رہنے والے ہر 4 لوگوں میں سے تقریباً 3 لوگ غیر مسلم ہیں اور یہ ایک مسلمان ہے۔ تو اس طرح سے ہر ایک مسلمان کو تقریباً 3 لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو غیر مسلم ہیں، اور خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں، جو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر غیر مسلم اکثریت ہے، تو ہمیں بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، مختلف انداز میں ان کے ساتھ پیش آنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہوں۔ قرآن حدیث میں اس کے تعلق سے نہایت ہی تفصیلی معلومات اور نہایت ہی تفصیلی رہنمائی موجود ہے، اسی لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے کس طرح سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی تمام انسان گویا کہ اللہ کے کنبے کی طرح ہے۔ کنبے سے مراد خاندان ہے۔ خاندان میں ہم کس طرح سے رہتے ہیں، گھر میں اپنے خاندان میں ہمیں معلوم ہے وہاں بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کبھی خیر خواہی سے کام لیتے ہیں، کبھی ایثار و قربانی سے کام لیتے ہیں، کبھی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کبھی مدد پہنچاتے ہیں، کبھی مدد لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں خاندان میں۔ اگر پورے انسانی معاشرے کو ہم خاندان سمجھیں تو اس وقت ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ ہم کبھی چشم پوشی سے کام لیں، کبھی قربانی سے کام لیں، کبھی ایثار سے کام لیں، کبھی مدد لوگوں کو پہنچائیں، کبھی مدد لیں۔ تو اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارا نام مسلم ہے، اور مسلم کا ماخذ یعنی کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے سلیمہ یا السلام، اس سے مراد ہے پیس یا امن۔ تو ہمیں امن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو امن کو برقرار رکھنے یعنی مسلمان کی حیثیت سے ہم سے لوگ جو متوقع کر سکتے ہیں وہ ہے امن۔ ہم تمام انسانوں کے لیے امن پہنچانے والے ہیں، ماحولیات میں بھی ہم امن کو برقرار رکھتے ہیں، اور کوئی بھی شخص ہم سے جو متوقع رکھ سکتا، جو کوئی بھی شخص ہم سے جو توقع رکھ سکتا ہے وہ صرف امن کی توقع ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیے کہ امن سے زندگی گزاریں۔ اور اسی طرح سے جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہاں پر غیر مسلم ہوں گے، یعنی غیر مسلموں کے وجود کو قرآن مجید میں تسلیم کر لیا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ ممکن تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف امت مسلمہ کا وجود نہیں ہے بلکہ غیر مسلم اقوام بھی یہاں پر بستے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں رہنے والے تمام لوگ ایمان قبول کرتے، ایمان لے آتے، لیکن تمام لوگ مومن تو نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، ملائکہ ہیں، ملائکہ میں آپ کو ہندو ملائکہ اور جو عیسائی ملائکہ، یہودی ملائکہ اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے تو سب مسلم ملائکہ ہیں، لیکن انسانوں میں اس طرح سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں رہنے والے تمام لوگ اس ایمان لے آتے۔ اسی میں ہماری آزمائش ہے، ایمان کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی میں ہماری آزمائش ہے کہ اگر دیکھتے ہیں مثلا دنیا میں اندھے ہیں، اندھوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ آنکھ کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں جو ہدایت سے نابلد ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہدایت کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی میں ہماری آزمائش ہے کہ ان لوگوں تک اس دعوت کو پہنچائیں جو ہدایت سے نابلد ہیں، مومنانہ ذمہ داریوں کو ہم پہچانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کو اور توفیق کو پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص توفیق ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، تو اس کو ہم پہچانیں اور اس طرح سے زندگی گزاریں۔ اور دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم رشتہ دار موجود تھے، اور غیر مسلم رشتہ داروں کا ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے، اس لیے کہ جب آپ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے دعوتی کاموں کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے غیر مسلموں کا رشتہ داروں کا ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا معاشرہ تھا جس میں غیر مسلم رشتہ دار موجود ہوتے تھے، اور اس میں سے کچھ جلیل القدر صحابہ بھی ایسے تھے جن کے غیر مسلم رشتہ دار موجود تھے۔ مثلاً آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آئے تو ان کے خاندان میں سے کچھ لوگ دائرہ اسلام میں نہیں آئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا ان کے مخالف رہا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں لڑتا رہا، جنگ بدر میں غیر مسلموں کے فوج میں وہ موجود تھا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ غیر مسلم رشتہ دار میں قریب ترین رشتہ دار بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، اس طرح کا معاشرہ تھا مکے میں بھی اور خاص طور سے مدینے میں، اس لیے کہ مدینے میں ہر گھرانے سے کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا تھا، اور جو اسلام قبول کر کے آتا تھا تو اس کے باقی رشتہ دار جو ہوتے تھے، باقی گھر کے لوگ جو ہوتے تھے وہ غیر مسلم ہوتے تھے۔ ایسے موقع پر لوگوں کے اندر یہ سوال اٹھتا تھا کہ ایسے غیر مسلموں پر خرچ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، ان سے معاملات کس طرح سے کیا جائے، ان سے ہمارے تعلقات کس طرح کے ہوں، یہ سوال لوگوں کو ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید کچھ لوگ پس و پیش کرتے تھے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ان پر خرچ نہیں کریں گے، حالانکہ ہمارے حقوق ہیں، لیکن ہم اس وقت تک ہم ان پر صرف نہیں کریں گے جب تک وہ اسلام نہیں قبول کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے اور کہتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا جو آپ کے غیر مسلم رشتہ دار ہیں، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا تو اللہ کی بس کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب رہا ان پر خرچ کرنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے فرماتا ہے کہ وما تنفقون من خیر فلانفسکم، اگر تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں ان کے لیے، اپنے غیر مسلم رشتہ دار کے لیے، وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ کے خوشنودی کے علاوہ کسی اور نیت سے تو خرچ نہیں کرتے، اس لیے خرچ کیجئے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کتنی بڑی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان کو آپ اپنے دعوت کو پہنچائیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اسلام قبول کرا کے آپ رہیں گے، کیونکہ ہدایت دینا آپ کی بس کی بات نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اور ان کو خرچ کرنے کی بات خرچ ضرور کریں، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں اس سے آپ کا ہی بھلا ہے، اور اللہ کے خوشنودی کی خاطر آپ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو یہاں دیکھیے کہ کتنی وسعت نظری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں، اس طرح سے دعوت کے امکانات دنیا میں پھیلتے ہیں،
اور اسی طرح سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، خاندان کے دوسرے لوگ جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس طرح کے تعلقات کو ہمیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کس طرح سے ہے؟ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتے ہوئے کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر روانہ فرمایا۔ وہ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے وہ رحمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرتے تھے، ماحولیات میں بھی امن کو برقرار رکھنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے، عملی اقدامات کرتے تھے اس کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے رحم و کرم کے ساتھ لوگوں سے پیش آنے کی تاکید بھی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، تم میں سے جو لوگ انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں۔ کسی اردو شاعر نے اسی کو شعر کے الفاظ میں اس طرح سے کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ پر مہربان ہونا ہے تو تمہیں انسانوں پر رحم و کرم کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یقیناً وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور یقیناً وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص جو اگر تمہارا پڑوسی ہو اگر وہ تمہارے شر سے محفوظ نہ ہو، تو وہ کوئی شخص اگر اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ یہاں مسلم پڑوسی نہیں کہا گیا بلکہ پڑوسی جو کوئی بھی ہو وہ اگر آپ کے شر سے محفوظ ہو تب کہیں جا کر آپ مومن ہو سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پڑوسی سے مراد آپ کے گھر کے قریب میں رہنے والا ہی نہیں ہے بلکہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ گلوبل ولیج ہے۔ گلوبل ولیج سے مراد عالمی قریہ ہے، یعنی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت وسیع ہیں، یعنی جن بسوں میں ہم جاتے ہیں سفر کرتے ہیں اور جہاں پر ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، ہم جن لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، جن لوگوں سے ہمارے مسلسل تعلقات ہیں، یہ تمام لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ہمیں اپنے شر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن سے انسان بہتری ہی کی توقع کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید آگے بڑھتے ہوئے سورہ ممتحنہ کی اس آیت میں جس کی تلاوت میں نے اپنے خطبے کی ابتدا میں کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا، تمہیں روکتا نہیں ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو دین کے خاطر آپ سے لڑتے نہیں ہیں، وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جو دین کے خاطر اپنے گھروں سے آپ کو نکالتے نہیں ہیں، أَن تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ آپ ان کے ساتھ نیک سلوکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، عدل سے پیش آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ کتنی وسیع النظری سے یہ تعلیمات ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے خلاف لڑتے نہیں ہیں اور وہ تمام غیر مسلم جو آپ کو اپنے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے اور عدل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں روکتا۔ تو اس طرح کے حالات وقتیہ طور پر یہاں پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ ملکوں میں ہو سکتے ہیں، مثلا فلسطین ہے، وہاں مسلمان ہونے کے خاطر ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، لوگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہاں بھی ہندوستان میں بھی وقتیہ طور پر اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے حالات نہیں، عام دنوں میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ تو ایسے حالات میں فرمایا گیا کہ ان تبرہم، تم ان کے ساتھ نیک سلوکی کرو۔ تبرہم البر سے لفظ نکلا ہے، بر الوالدین مثلا کہا جاتا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوکی کرو۔ بر الوالدین کی کوئی حد بندی نہیں ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوکی کیا ہے؟ والدین کے لیے خرچ کرو، والدین کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، اور والدین کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کرو، ان کو احترام کرو اور ان پر خرچ کرو۔ یہ تمام چیزیں بر الوالدین میں شامل ہیں۔
اسی طرح سے تبرہم سے مراد تمام نیکیاں جو آپ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نیکی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو ان تبرہم، اس طرح سے آپ ان کے ساتھ نیک سلوکی کرو اور اعتدال برتو، یہ فرمایا گیا۔ یہاں دیکھیے کہ نہایت ہی قابل عمل تعلیمات ہیں۔ مثلا دوسرے مذاہب میں کچھ تعلیمات ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ مثلا بائبل میں فرمایا گیا لو دائی نیبر، اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کرو، یہ فرمایا گیا۔ مثلا آپ کا ایک پڑوسی ہے، وہ ہر دن صبح لا کے کچرا آپ کے گھر کے سامنے پھینکتا ہے، تو اس کو آپ مسکرا کر نہیں کہہ سکتے کہ آئی لو یو، میں تم سے محبت کر سکتا ہوں یا محبت کرتا ہوں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایسے شخص کے ساتھ بھی آپ نیک سلوکی کر سکتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ بھی آپ اعتدال سے پیش آ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ نہایت ہی قابل عمل ہیں۔ تو اس طرح کے تعلیمات ہمارے سامنے رکھ دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن خداؤں کو وہ خدا سمجھ کر پکارتے ہیں ان کے تعلق سے کوئی برا بلا نہ کہو۔ یہاں دیکھیے کہ غیر مسلموں کے اندر عجیب و غریب خدا کا تصور ہے۔ مثلا ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے ہاتھی کی شکل کا اور کہا جاتا ہے کہ خدا ہے، کہ ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے بندر کی اس کی شکل ہے، کہا جاتا ہے کہ خدا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب تصورات ہیں، یہ تمام تصورات ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مذاق نہیں اڑا سکتے، آپ اس کے تعلق سے برا بلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان خداؤں کے تعلق سے جن پر لوگوں کا اعتقاد ہے اور جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ ان کے جذبات ہیں، ان کے اعتقادات ہیں، اور یہ اعتقادات بچپن سے پیدا ہوتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی غیر مسلم ماں اس کو سکھاتی ہے کہ یہ مجسمہ یہ تمہارا خدا ہے، اور اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، وہ کبھی عقل کو استعمال نہیں کرتا، یہ ایک طرح کا دلی اعتقاد ہے، دلی جذبہ ہے، اس کے ساتھ وہ پرستش کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ خداؤں کی برا بلا کہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کے تعلق سے اس کے دل میں ایک کراہت اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دعوت کے راستے مفقود ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دعوت کو پہنچائیں، آپ اپنے مثبت باتوں کو ان تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں، لیکن ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اس طرح سے دعوت کے اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہیں، اور وقت آئے گا کہ وہ خود اپنے کرتوتوں کو پہچانے گا، وہ اپنے بیوقوفی کو پہچانے گا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ فتح مکہ میں اسی طرح سے ہوا۔ فتح مکہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے تھے تو 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبے میں نماز پڑھتے تھے جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف برا بلا نہیں کہتے تھے، اس کو وہاں سے نکالنے کی بھی آپ کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کے پاس اقتدار آیا اور لوگ وہاں کے جتنے لوگ تھے سب نے اسلام قبول کیا، اور انہی لوگوں نے جو اس کی پرستش کرتے تھے انہوں نے ان مجسموں کو توڑا اور ان مجسموں سے مکہ مکرمہ کو اور حرم پاک کو پاک کیا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو ہمارے سامنے رکھا۔ تو ہمیں اجتناب کرنا ہے ان تمام چیزوں سے جس سے ہم ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس تعلیمات میں کس طرح سے وسعت ہے، اور اسی طرح سے خاص طور سے اہل کتاب کے تعلق سے بہترین تعلقات ان کے ساتھ رکھنے کی قرآن مجید نے تاکید ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ نہیں کرنا سوائے احسن طریقے کے۔ عیسائی جو دنیا میں ہیں یا یہودی جنہیں دنیا میں ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، خاص طور سے جو عرب علاقے میں بستے ہیں تمام قسم کے اسلامی تعلیمات سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں، اور چونکہ عربی زبان سے بھی وہ واقف ہیں، بہت سارے تعلیمات سے وہ واقف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے اچھے تعلقات اس زمانے میں استوار رہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پہچانا؟ ایک عیسائی راہب نے پہچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے تجارت کے خاطر، ابھی نوجوان تھے، تو یہ ایک راہب تھا وہاں پر بحیرہ، اس نے پہچانا کہ یہ نوجوان کو میں جب دیکھتا ہوں تو ان کے اندر جو خصوصیات ہیں اور ان کے اندر جو صفات ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ پیغمبر ہے جس کے تعلق سے ہمارے کتابوں میں پیشن گوئی ہے۔ تو اس طرح سے وہ بحیرہ نامی ایک
عیسائی پادری وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور آج بھی وہ علاقہ شام میں، سیریا میں موجود ہے۔ مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے مسجد مبرکۃ الناقہ، یعنی ناقہ سے مراد اونٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ ایسی مسجد جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، تو وہاں پر اس علاقے میں وہ مسجد بھی ہے، اور اس کے قریب کنیست بحیرہ یعنی بحیرہ کا چرچ بھی وہاں پر موجود، اس کے کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، کیونکہ اس وقت تک اسلام کا پیغام نہیں آیا تھا، اسلام کا آخری پیغام نہیں آیا تھا۔ تو اسلام کا آخری پیغام عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہی تھا، جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری پیغام ہمارے سامنے آیا ہوا۔ تو کنیست بحیرہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس طرح سے ایک عیسائی راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پہچانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے گئے اپنے چچا کے پاس۔ ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل اگرچہ کہ قریش کے تھے، لیکن انہوں نے بھی عیسائیت قبول کی تھی۔ وہ بھی شام گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو اخذ کر کے انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، اور عیسائی کتابوں کو وہ پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ وحی آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، یہ وہی پیغمبر ہیں جس کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا، یہ وہی ملائکہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام جن کا نزول ان پر ہوا۔ تو اس طرح سے ورقہ بن نوفل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، وہ بھی عیسائی تھے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے وفد کو کہاں بھیجا؟ اپنے ہجرت کے لیے مسلمان سب سے پہلے گئے نجاشی کے دربار میں، حبش کے علاقے میں، جس کو آج ایتھیوپیا کہا جاتا ہے۔ اور نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا، اور ان کے سامنے جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں تو بعد میں وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو پناہ کس نے دی؟ جو مہاجر بن کر گئے تھے تو عیسائیوں نے دی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب عیسائی راہب مدینہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، مسجد النبوی میں انہیں بلایا، اور 3 دن تک ان کے خاطر تواضع کی، اپنے ہاتھ سے انہیں کھلایا پلایا، اور اپنے اعتقادات کے مطابق انہیں پرستش کرنے کی اجازت دی، اور اس طرح سے مکے میں 3 دن ٹھہرے رہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ تعلقات استوار تھے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات کو وہ سمجھتے تھے، اور دعوت کے امکانات وسیع تھے، تو اس طرح سے وہ دعوت کے کام کرنے کے مواقع تھے، تو اس طرح کے تعلقات رکھے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ پچھلے 50 سال کی تاریخ میں آپ مغربی ممالک میں اسلام کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو 200% سے زیادہ اسلام کی ترویج ہوئی ہے مغربی ممالک میں۔ زیادہ تر عیسائی وہاں پر بستے ہیں، دعوتی کام وہاں پر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اثرات وہاں پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کے تعلقات برقرار رکھے گئے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں نہایت ہی وسیع النظری کے ساتھ یہ ایک بات فرمایا گیا عیسائیوں کے تعلق سے، وَلَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ فَذَلِكَ إِنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبَرُونَ۔ کتنے وسعت نظری کے ساتھ یہ بات فرمایا گیا کہ وَلَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، محبت و مودت میں تم سے سب سے زیادہ قریب تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو نصارہ، اپنے آپ کو عیسائی جو کہتے ہیں، اس لیے کہ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، ان کے درمیان تارک دنیا جو ہے عالم دین، عالم اپنے مذہب کے عالم اور راہب ان کے درمیان موجود ہیں، اور وہم لا یستکبرون، وہ کبر نہیں جتاتے، فخر نہیں جتاتے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا وسیع النظری کے ساتھ یہ قرآن مجید میں ایک کلام ہے کہ یہ آپ کے قریب ترین لوگ ہیں، چنانچہ ان کے درمیان آپ دعوتی کام کریں، یہ فرمایا گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت ہم غیر مسلموں کے درمیان بہترین تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں کے اندر بھی اگر علم ہے، اگر ہنر ہے، تو آپ کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہجرت کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے، تو 4 لوگ تھے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوکر تھے،
اور چوتھے آدمی عبداللہ بن اریقت تھے جو غیر مسلم تھے۔ ایک غیر مسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ میں رکھا ہجرت کے دوران۔ کس لیے رکھا؟ اس لیے کہ وہ صحرائی راستوں کو جانتے تھے، اور صحرائی راستے آج بھی ڈیزرٹ میں، ریگستان میں لوگ جاتے ہیں عرب ممالک میں تو مختلف آلات کو لے کر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں آلات نہیں تھے، اس زمانے میں ہنر رکھنے والوں کو ساتھ میں لے جانا ضروری تھا، تو ہنر رکھنے والا شخص غیر مسلم تھا اور اس کو پہلے سے تیار کیا گیا اور وہ منصوبہ بندی کے ساتھ انہیں بتا دیا گیا اور ان کے حوالے اونٹ ان کے حوالے کر دیے گئے اور فرمایا گیا کہ فلاں فلاں وقت پر آپ سور کے وادیوں میں آنا اور سور کے قریب آنا، اور پھر وہ سور کے قریب پہنچے تو وہ تمام لوگوں نے مل کر وہاں سے ہجرت کی۔ تو آپ دیکھیے کہ نہایت ہی اہم مرحلہ تھا ہجرت کا مرحلہ، اس دوران بھی ایک غیر مسلم کو ساتھ میں رکھا گیا، اس لیے کہ علم و ہنر اور دانش مندی اور دانائی جہاں کہیں بھی ہو اس کو استعمال کریں۔ یہ تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جب بھی ہم نے مسلمانوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا تو مسلمان آگے بڑھتے رہے۔ مثلا ہم نے دارالحکمہ قائم کیا تھا بغداد میں، اور قرطبہ میں سب سے بڑا اسلامی مرکز قائم کیا تھا تاریخ میں، تو اس وقت مسلمانوں نے دنیا بھر کے علماء دین کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں دارالحکمہ میں، وہ آئے قرطبہ میں، اور صرف مسلمان علماء کے آپ دیکھیے کہ علم کے میدان میں مسلمانوں نے بڑے زرین خدمات انجام دیے ہیں۔ مثلا کیمسٹری، بانی کیمسٹری کون ہے؟ بانی کیمیا کون ہے؟ جو ہے جابر بن حیان، آج لوگ کہتے ہیں گیبر، جابر بن حیان جو ہے بانی کیمسٹری ہیں، تو انہوں نے کیمیا کی ایجاد کی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الجبرۃ المقابلہ عربی زبان میں اس کی اصل کتاب ہے، اس کے ذریعے سے علم کو پھیلایا گیا۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے علم کی ترویج کی، کس طرح سے کی؟ جب انہوں نے دنیا بھر کے علماء کو علم کے مرکز میں آنے کی دعوت دی، تو اس طرح سے مسلمان کامیاب ہوئے اور مسلمان دنیا میں نہایت ہی مایہ ناز مقام تک پہنچے۔ تو آج بھی ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طریقہ کار کو اختیار کریں۔ علم و ہنر اگر غیر مسلموں کے پاس بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ذریعے سے۔ حکمت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، بہترین تعلقات کو استوار کرنا، ایثار و قربانی کرنا، تالیف قلب کی کوشش کرنا، اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جو اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کو مدد پہنچانے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تالیف قلب کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں حکمتوں میں شامل ہیں۔ اس طرح کے حکمت کو اپنائیں گے اور اس طرح کے تعلقات کو برقرار رکھیں گے تو یقیناً دعوت کے بہت سارے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد من صلی وصام اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد من قعد وقام اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وخلفاء الراشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا ولدا من اولادنا الا صلحتا ولا بنتا من بناتنا الا سترتا ولا مريضا الا شفيتا ولا يتيما الا اويتا ولا عائلا الا اولادا صالحا رزقتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واقیموا الصلاۃ.